جی السلام علیکم دوستو. جناب بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے اس کی 9ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید ہے جی. پچھلی دفعہ ہم نے 8ویں قسط ختم کی تھی کہ جب میں رات کو سارا دن سارا صحیح اور فرحدیہ میں جب سارا دن آس پاس اور مسجد غازی خسرو بیگ کے آس پاس کے علاقے میں سب سارا دن جب گھوم پھر کے جب میں رات کو اپنے ہاسٹل میں پہنچا تو آرمین نے ہمیں دیکھ کر بڑے پیار سے کافی پینے کے لیے بٹھا لیا. تو آگے چلتے ہیں جی. ارے صاحب اتنے پیار سے ہمیں کوئی زہر بھی پلائے تو ہم انکار نہیں کر سکیں گے. یہ تو پھر بھی کافی تھی اور وہ بھی بوسنین. لہٰذا ہم ادھر ہی گرم گرم چسکیوں کے ساتھ ساتھ آرمین نے لیپ ٹاپ پر بوسنین میوزک بھی ہلکی سی آواز میں لگا رکھا تھا اور بہت ہی دوستانہ ماحول میں بات چیت ہو رہی تھی. ایک خاص بات جو ہم نے آرمین کے بارے میں نوٹ کی وہ تھی اس کی مسکراہٹ. ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنا ان کی عادت تھی اور بولنے میں لہجہ بہت ہی دھیما رکھتے تھے. اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کی ہاسٹل کی تھوڑی آپ کو لے آؤٹ بتاتا ہوں. جب آپ انٹرنس جب آپ مین ڈور سے اندر انٹرنس لیتے ہیں تو سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل سی پڑی ہوئی تھی اور کوریڈور میں چھوٹی سی ٹیبل پڑی ہوتی تھی اور اس ٹیبل کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسی کوریڈور کے might be 3 feet 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا چوڑا 3-4 سے اور اسی کمرے نکلتے تھے. ایک کمرہ اینڈ آف دا کوریڈور آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ یہاں پہ 6 بستر تھے اور پھر دوسرے کمرے میں 6 اور پھر تیسرا کمرہ جو تھا وہ کمرہ نہیں تھا وہ ایک لیونگ روم سٹنگ ایریا ٹائپ بڑا نائس ماحول بڑا ریلیکسڈ مینر میں انہوں نے ہاسٹل والوں نے بڑے یہ نائس کمفرٹیبل صوفے اور لیمپس وغیرہ اور کھڑکی بھی اس کی کافی بڑی جو نیچے گلی کی طرف کسی مین سڑک کے اوپر کھلتی تھی اور اس لیونگ روم کے اندر سے ایک اور کمرہ کھلتا تھا جہاں پہ 6 اور بستر پڑے ہوئے تھے بیڈز لگے ہوئے تھے بنک بیڈز اور اس کمرے میں میرا 6 نمبر کا بنک بیڈ تھا. تو وہ اچھا یہ تو ہو گیا کوریڈور کی اس ریسیپشن کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چھوٹی سی ڈائننگ ایریا ٹائپ لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں مطلب جیسے بس ایک چھوٹی چھوٹی ٹیبلیں اور چیئرز تھیں اور اسی ڈائننگ ایریا کے اندر سے ایک پھر کچن ایک ویری اسمال بہت چھوٹا سا رسمی طور پہ ایک بنایا ہوا تھا. اس کو استعمال نہیں کرتا تھا لیکن ویری 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 ریئر لیکن اس میں فریج وغیرہ پڑا ہوا تھا. آپ اگر آپ نے کچھ فریج میں کوئی آپ کا کوئی سامان ہے آپ مارکیٹ سے کچھ سامان لے ہیں تو آپ وہاں پہ رکھ سکتے تھے. اس کچن کی اور ایک اس ڈائننگ روم کی بڑی ایک مزیدار کہانی ہے جس میں نے ان سب آوارہ گردوں کے لیے جو وہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے تھے کھانا بنایا تھا اور اس کی ایک سٹوری ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے اسی کتاب کے اندر موجود ہے. اور اسی وہیں پہ سمجھ لیں کہ رات کو یار دوست جو تھے یا مسافر بیڈ پہ جانے سے پہلے یا تو وہ اندر جو ایک لیونگ ایریا تھا سٹنگ روم ٹائپ وہاں پہ ہوتے تھے اور کچھ گروپس وہاں پہ تھوڑے سے وہ چونکہ بڑا تھا وہاں پہ زیادہ گروپس ہوتے تھے. یہاں پہ اچھا اس طرف آپ کو سگریٹ پینا الاؤ نہیں تھا تو کسی نے سگریٹ وغیرہ پینا ہے یا کسی نے کھانا وغیرہ کھانا ہے یا کسی نے کچھ پینا پلانا ہے تو وہ اسی طرف اسی سٹنگ ایریا میں تھی. تو یہیں پہ اور یہ چونکہ ریسیپشن ڈیسک کے بالکل ساتھ تھی اس لیے آرمین یا وہ جو
لڑکیاں جو صبح کے ٹائم کام کرتی تھیں، کیونکہ وہ جگہ اتنی تھوڑی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کرسی نہیں تھی، تو وہاں پہ صرف ڈیسک تھا. تو یہ جو وہاں پہ ریسیپشن پہ جو یہ سٹاف کام کرتا تھا، یہ اس کچن کے سٹنگ ایریے میں بیٹھا کرتا تھا جہاں پہ لیپ ٹاپ، اور اس پہ موسیقی تقریباً ہر وقت ہی لگی رہتی تھی. بڑا بڑا ریلیکس ماحول تھا. گرم گرم چسکیوں کے ساتھ ساتھ آرمین نے اپنے لیپ ٹاپ پر بوسنین میوزک بھی ہلکی آواز میں. یہ سارا ہو گیا جی. نہ جانے کب باتیں ہوتے ہوئے 1992 سے 95 کی ہانہ جنگی پر شروع ہو گئیں، اور آرمین کا لہجہ بھی آہستہ آہستہ سخت اور ماتھے پہ شکنے آنا شروع ہو گئیں. لہجے میں ایک عجیب طرح کا شکوہ بھی تھا، اگرچہ اظہار نہیں کیا. بات وہ کر رہا تھا جیسے وہی ہانہ جنگی پہ بات شروع ہوئی، اس کا ذرا کچھ لہجہ ایز ایکسپیکٹڈ تھوڑا سا سخت ہو گیا، لیکن اس نے کہا نہیں، اس کو ایک شکوہ تھا. وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. میں نے بھی آہستہ آہستہ کریدنا شروع کیا. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ آرمین کو ایک خاموش شکوہ امیر عرب ملکوں سے تھا، جہاں کے مسلمان دنیا کے امیر ترین لوگ خوبصورت مسلمان لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے تو جھٹ بوسنیا پہنچ جاتے تھے، لیکن 1992 سے 95 میں جب مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی تھی تو انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ایک اور چھوٹا سا پیراگراف پڑھ کے آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں. آرمین ایران کے شاہ خمینی کے بھی بہت مداح ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک کے سربراہان کو خمینی یا احمدین نژاد کی طرح ہونا چاہیے. آرمین کی معلومات سن کر ہماری دلچسپی اس موضوع میں اور بھی بڑھ گئی. اچھا، جہاں تک بات ہے جی عرب ملکوں کی جو اس نے بات کی، اس کو شکوہ ہے، تو یہ بات درست ہے. یہ اس کو میں نے بھی اس کا وٹنس بھی ہوں، میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اس سارے ماحول کو میں نے وہاں پہ. عرب ملک وی آل نو کہ وہاں پہ لوگ کام دھندہ وہ کرتے نہیں ہیں، پیسہ ان کو بے تحاشا ایک انٹرپرائز ٹائپ کی انہوں نے ریاستیں ہیں. I don't know, for the right reasons or for the wrong reasons they have developed an enterprise kind of a structure there. وہ structure میں you really don't have an input towards society. You are, according to your place in that structure, you are given the benefits. تو صورتحال یہ ہے میرے یارو، یار میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کیونکہ میرے امریکن ایک دوست ہیں سجاد بھائی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں. تو بیسیکلی ان مائی مائنڈ آئی ایم اسٹل ٹاکنگ ٹو یو، ٹاکنگ ٹو ہم. تو صورتحال جناب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ عرب لوگ شادیاں کرتے ہیں، پیسہ بے تحاشا ہے. بوسنیا میں تھوڑی بہت غربت تو نہیں ہے، لیکن بہت امیر ویل آف بھی نہیں ہے. عورتیں لوگ بہت خوبصورت ہیں، اوپر سے جب وہ پردہ کر لیتی ہیں پھر تو قیامت پہ قیامت والا سین ہوتا ہے جی. بندہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ ہی جاتا ہے، بلکہ سمجھیں کہ رہ ہی جاتا ہے، اتنی خوبصورتی ہے وہاں پہ. وہ چونکہ ان کا جو کمپلیکشن ہے، جو ان کا یہاں پہ میں پرٹیکولر خواتین کی بات کر رہا ہوں، اور دیٹ مینس دی مرد ایز ویل، ان کی جو خد و حال ہیں وہ ایسٹرن اور ویسٹرن کے ملاپ، جس میں ویسٹرن ٹچ تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ایسٹرن ٹچ بھی ان کے اندر موجود ہے. وہ صرف سفید نہیں ہے، ان کا جو رنگ ہے وہ سمجھ لیں کہ دودھ میں جیسے شہد کی نہیں، دودھ میں شہد ڈال دیں اور بیچ میں گلاب کی پتیاں ڈال دیں، بالکل سفید نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا اس میں ایک نزاکت، ایک بھڑکیلا پن بھی ہے. تو عرب جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ جھٹ پہنچ جاتے ہیں جی، وہاں پہ زمین لیتے ہیں یا مکان لیتے ہیں، کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، وہ مکان یا زمین اس کے نام پہ لگاتے ہیں. تو بس اللہ اللہ خیر صلاح جناب، جب ان کا دل کرتا ہے ٹکٹ پکڑتے ہیں، اور کوئی کام دنیا میں ہے نہیں. تو
اس کو آرمین کو شکوہ یہ تھا یار جب یہ ویسے پہنچ جاتے ہیں ہماری عورتوں سے شادی کرنے کے لیے یہ ہمارے اسلامی برادر ملک یہ سارے برادر کہاں پہ تھے جب ہمارے پہ یہ ظلم ہو. جو ایران کی بات اس نے کی ہے احمدین نژاد کی، خمینی کا بڑا زبردست یہ مدعا جی، کہتا ہے کہ خمینی ٹائپ کا کوئی بندہ اگر میں یعنی کہ عرب ریاستوں کو مل جائے تو ہمارے طرف بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے یہ حالات نہیں ہوتے. جب میں بوسنیا میں گیا تھا جب یہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں یا جب میں وہاں پہ گیا ہوا یہ لکھ رہا تھا اس وقت میں احمدین نژاد ایران کا سربراہ تھا، یا وہ نیا ہٹ گیا تھا یا بنا ہوا تھا، تو اس کی بڑی پاپولیرٹی تھی. وہ بڑا درویش قسم کا بندہ تھا احمدین نژاد. اچھا اس میں اگر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں اس کو یہیں پہ ہی ٹائم دیکھ لیتے ہیں جی، چلیں اس کو نا ایران کی بات کرتے ہیں اس کو یہیں پہ 9ویں قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں. تو صورتحال جناب یہ ہے کہ ایران کا جو احمدین نژاد ہے یہ بڑا درویش بندہ ہے، اور ایران کا جو سمجھ لیں کہ جو ان کی جمہوریت ہے وہ بڑی پائیدار اور بڑی فروٹفل جمہوریت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں جب یہ جمہوریت آتی ہے تو یہ جمہوریت کے حسن بن جاتا ہے کرپشن اور لیڈر کے تلبے چاٹنا. کوئی پرنسپل نہیں ہے. آپ کسی بھی پارٹی کے سربراہ دیکھ لیں، وہ اللہ معاف کرے وہ کچھ اور ہی مخلوق بن کے اپنے جو سب آرڈینیٹس یا سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر وہ راج کرتا ہے، اور جو سبجیکٹس ہیں وہ خوشی ہنسی اس کے وہ پاؤں چاٹتے ہیں، اور ایک وزارت کے لیے ایک وزارت کی ہڈی یا ایک جناب کوئی بھی عہدے کی ہڈی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. انفارچونیٹلی دس از جمہوریت پاکستان میں. ایران کا جو سٹرکچر ہے، جو ان کا نظام ہے، بڑا زبردست ہے، اور ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں میں خود بھی اس نظام کا بڑا مداح ہوں، بڑا اس کو میں بڑا گلوریفائی کرتا ہوں. ان کا طریقہ واردات یہ ہے جی، ان کی ایرانی جمہوریت کی جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے، واردات تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بس منہ سے نکل گیا، جو ان کا ہے وہ یہ کرتے ہیں. ان کی ایک مجلس ہے، اس مجلس میں انہوں نے بڑے چن کے بندے رکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی ہر کتا بلا نہیں رکھا ہوا. انہوں نے فیملی نیم سے نہیں کہ جناب ہے فلانا ہے تے ٹمکانا ہے تے سندھی چون یہ فیملی بڑی سٹرونگ ہے تے جناب پنجاب ہی چاہے چودھری بڑے سٹرونگ نے تے ادھر چلے جاتے ہیں. وہ یہ چکر نہیں ہے. وہ بائی کوالیفیکیشن، بائی آپ کی ان پٹ ٹورڈز دی سوسائٹی، آپ کا ایکسپیرینس آپ کی یہ جی سارا کچھ ملا ملو کے انہوں نے ایک مجلس اپنی بنائی ہوئی ہے. اس مجلس کا کام یہ ہے، وہ سارے ایران سے کوئی گنتی کے کوئی 7-8 بندے چنتی ہے، اور وہ مجلس چنتی ہے. یا آپ نے an art، یہ جاب نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے. تو اگر آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو یو اپروچ دیٹ مجلس، اینڈ مجلس will look for you، like for you means کہ آپ جیسے جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور وہ گن کے چن کے وہ درویش بندے اٹھاتے ہیں، ایجوکیٹڈ بندے اٹھاتے ہیں، درویش بندے اٹھاتے ہیں، جن کو لالچ نہیں ہے ایسے بندے اٹھاتے ہیں. احمدین نژاد he was very very extremely qualified. تو اب وہ کرتے ہیں، وہ ایسے 5-10 بندے اٹھا لیتے ہیں، وہ اٹھا کے اپنی عوام کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے جس کو مرضی چوز کر لیں. تو عوام پھر ان بندوں کو چوز کرتی ہے. ہمارا انفارچونیٹلی یہ ہے جی کھلے کھاؤ تے ننگے نہ ہو، جیڑا مرضی آئی ہے. آپ پڑھے لکھے ہیں ڈزنٹ میٹر، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے. انفارچونیٹلی ایک بندہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اور ایک بندہ جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، ان ہمارے ملک میں ان دونوں کا ووٹ سیم ہے، جو بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے یار. ایک بندہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کی فراست، اس کا فہم کہیں ہے،
اور دوسرا بندہ جس کی فہم و فراست نہیں ہے, ہاؤ کین دیئر ویٹ بی ایکولائزڈ دا سیم؟ اٹس کمپلیٹلی رانگ. اور اس پہ ظلم کی انتہا یہ ہے, ایک تو ووٹ کی ویلیو سیم ہے ہر بندے کی, اور آگے سے جو کھڑے ہوئے ہیں جو مرضی کھڑا ہو جائے. میں یہاں سے میں جناب کل کو اعلان کر دوں جی میں تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں, تو لیگلی آئی ایم الاؤڈ ٹو. بھائی کس لیے الاؤڈ ہوں؟ مجھ سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کیوں الاؤڈ ہیں بھائی؟ آپ نے کیا کوئی تیر مارا ایسا؟ آپ کوئی آپ نے کوئی سوسائٹی کو دیا جو آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ سربراہی کے حقدار ہیں یا آپ کو ملنی چاہیے؟ ایران کا یہ نظام ہے. ایران کہتا ہے ہاں جی آؤ جی آپ نے صدر بننا ہے, وزیر اعظم بننا ہے, اوکے بتائیں جی آپ وائی ڈو یو کوالیفائی. تو یہ سین جو ہے اگر, اور اس کا رزلٹ یہ ہے ٹھیک ہے ایران کے جو مسئلے مسائل جو اس کے خارجی لحاظ سے جو اس کے دنیا کے مسئلے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایران کے اندر اٹ سیلف حالات اتنے برے نہیں ہیں. وہ پاکستان سے کافی آگے, تو شاید اگر نہیں بھی ہے تو بہت آگے ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے مسلسل درویش پہ درویش آتے جا رہے ہیں. اور احمدی نژاد کا ایک واقعہ آپ کو بڑا مزیدار ہے. اس کو پہلے تو میں آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں, پھر میں اس کو بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آج کل کیا یہ کر رہا ہے. اس کو ریٹائرڈ ہوئے بھی کوئی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں. Ahmadinejad, very first day when he enters into the premier residence in Iran, تو وہاں پہ بڑے زمین پہ دیواروں پہ بڑے خوبصورت مہنگے قالین, ایرانی قالین تو خیر کسی زمانے میں بڑی سوغات سمجھے جاتے تھے, تو وہ قالین لگے ہوئے تھے. تو اس نے یہ آگے اس نے کہا یار اتنے زیادہ قالین میرے کس کام کے, میں نے ایک کمرہ مجھے چاہیے, باقی اتنے پورے آپ نے وہ ہاؤس میں اور پیلس میں اتنے زیادہ آپ نے قالین. تو اس نے حکم دیا کہ جتنے مہنگے قالین ہیں نا ان کو اٹھا کے آس پاس کی مسجدوں میں دے دو. ایک اور واقعہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اس کا مجھے سن یاد نہیں ہے, لیکن یہ گیا تھا اقوام متحدہ میں نیشنل اسمبلی میں تقریر کرنے. تو ان دنوں کی بات ہے جب پیپلز پارٹی کا وہ جو ہمارے ملتان کے وزیر اعظم تھے جن کو عدالت نے توہین عدالت میں باہر کر دیا تھا, بڑا پف سا نکالتے تھے, نام مجھے یاد نہیں, اور کوئی کام کوئی ایسا کیا ہو تو بندہ نام بھی یاد رکھے. تو وہ سین وہ تھے, تو وہ بھی گئے, وہ پاکستان سے وہ گئے تھے اور ایران سے احمدی نژاد گیا تھا. پاکستان نے جس ہوٹل میں یا جو ان کا ڈیلی کا جو خرچہ تھا دیٹ واز ان کروڑوں میں تھا, اور ایرانی احمدی نژاد جس ہوٹل میں رہا تھا اس کی جو قیمت تھی پر نائٹ $25, اور اس کو پھر امریکن انٹیلیجنس نے آ کے یہ کہا تھا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے اور یار ہمارے لیے سیکورٹی کا مسئلہ ہے, آپ یہاں پہ ایک رن ڈاؤن علاقے میں آ کے آپ وہ رہ رہے ہیں تو وی کین ناٹ افورڈ. لیکن اس درویش نے کہتا ہے مجھے اس پہ بھی شرمندگی ہے کہ میں اپنی عوام کا پیسہ اس پہ لگا رہا ہوں. تو پھر اس نے ایرانی جو اپنی وہاں کا جو بھی ایمبیسیاں کونسلیٹ تھی پھر اس نے وہاں جا کے ٹھہراؤ کیا, ہوٹل میں گیا ہی نہیں. تو آج کل یہ بندہ احمدی نژاد یہ سنا ہے کہ ایران کے کسی پہاڑی علاقے میں بکریاں چراتا پھر رہا ہے, اور یہ پی ایچ ڈی ہے, اپنی یہ سروس پوری دے چکا ہے. اپنی جو یہ مجھے یاد نہیں, یا تو یہ وکالت کے شعبے میں تھا یا یہ درس و تدریس پڑھانے لکھانے میں تھا. اپنی اس نے سروس دے کے ریٹائرمنٹ کر کے یہ وہاں پہ پہاڑوں میں بکریاں چراتا پھر رہا ہے. تو یہ جی ہے, اب یہ آرمین سے ملاقات یہ جاری ہے جی, بات چیت اس سے یہ چل رہی ہے. تو جب یہ باتیں اس نے بتائیں کہ یار ایران اور یہ سعودی, اس کی معلومات بڑی گہری تھیں, تو وہ پھر ملاقات ہماری کافی دیر اور چلی, ابھی یہ اور چل رہی ہے. آپ سب دوستوں کا جناب بڑا شکریہ. تو 9ویں قسط کو یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں.
تو 10ویں قسط میں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ ساری ملاقات کو وائنڈ اپ کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. تو اس سے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جی، جو کہ انشاءاللہ 11ویں قسط میں ہوگا، اس میں میری ملاقات ایک بڑی خوبصورت اور جاذب نظر لوکل وہاں کی ایک خاتون ہے، ان سے ملاقات ہوئی. خاتون تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن لڑکی اور خاتون کے بیچ میں ابھی وہ آئے گی، وہ ان کا وہ ذکر ہے، تو اس ملاقات کا تو وہ بڑی مزیدار ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.